زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا، اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ سچے انسان کے لیے یہ پوری کائنات عین حقیقت ہے، اور جھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کے جوش میں مخلوق کو معاف فرما دے تو کیا ہوگا؟ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں؟ توبہ خود مستقل عبادت ہے۔ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر کوئی 70 برس سے کفر میں مبتلا رہے لیکن اس سے توبہ کر لے تو 70 برس کا کیا ہوا، کفر بالکل ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جو وقت بھی مل جائے وہ نہایت غنیمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ یہ زمانہ کھیتی کا ہے، اس کا ہر لمحہ زمرد سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس قدر ہو اس کو ذکر الہی میں صرف کیجیے۔ زبان بند رکھو اور آنکھوں سے دیکھو، کچھ نہ بولو۔ قدرت کو دیکھو کیا کرتی ہے، وہ بے نیاز اور بے پرواہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ رافت و رحمت والا بھی۔ اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی۔ کچھ نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے، اور دوسری کا تیسری ضرورت پر۔ دانت نعمت کھاتے کھاتے گھس گئے، لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہ گھسی۔ بے احسان سخاوت قدرت میں عفو، دولت میں تواضع اور عداوت میں نیکی جواں مردی میں پوشیدہ ہے۔ نیک کردار کی بہترین نشانی رفتار و گفتار ہے۔ موٹی عورت روز 3 غذائیں، خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں بلا ناغہ کھائے تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ انسان تنہائی میں فرشتے سے زیادہ برتر یا حیوان سے برتر ہے، اور یہ اس کے علم و عقل پر منحصر ہے۔ ایک طرف تیل کے خزانے ہیں اور ادھر ہمارے ہاں چراغوں میں تیل نہیں۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو، اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔
اپنے اعمال پر مومنون نہ ہو جاؤ، اور اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جب یہ حالت طاری ہو تو توبہ اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے، اور جب فرحت اور انبساط پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خودکشی کرنی اور اس پر عزم و ارادہ کر لینا انتہائی بزدلی، انتہائی ظلم اور انتہائی گناہ ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے آدمی بھی نہایت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ چونٹیوں کو غور سے دیکھو اور اس کی طرح اپنی زندگی میں محنت اور کفایت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دور اندیش تھوڑا سا قرض لے کر تھوڑے ہی عرصے میں بے باک کر دیتا ہے، برخلاف اس کے ناعاقبت اندیش بہت سا قرض لے کر اس کو ادا کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے حساب کی پڑتال نہیں کر سکتا۔ ہم کس طرح خاموش کھڑے ہیں، تمام کرۂ ارض گھوم رہا ہے، خدا کا عالم ہے، اور اس کے تمام سیارے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جب وہ حرکت میں ہیں تو ہم کیوں بیکار ہیں؟ عالم میں انسان کے علاوہ اور کوئی سست نہیں، پھر ہمارا انسانوں میں کیوں شمار ہو؟ متکبر بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ متواضع بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو آدم سے ملانا ہے۔ تو جتنا ہم آدم کے بیٹے بنیں گے اتنا ہی عزت پائیں گے۔ انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے، انسان ہی کی ذات رہے گی۔ ذات میں وہی کوڑا پن ہے، وہی گندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد علم بڑھتا رہتا ہے۔ علم آدمی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہو۔ اخلاقی قوت سے ہی آدمی چلے گا۔ علم کا کام فقط راستہ دکھلانا نہیں۔ اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا، مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہو۔ اخلاق میں صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، رضا ہے، تسلیم ہے، یہ عملی چیزیں ہیں۔ مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے، غافل پیدا نہیں کیا گیا، مگر اس تفکر کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ فکر اس وقت تک چمکتا نہیں ہے جب تک خلوص نہ ہو، خلوص چلتا نہیں جب تک عمل کا جذبہ شامل نہ ہو۔ صبر کا تعلق ہاتھ پیر سے نہیں بلکہ قلب سے ہے، اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کرے، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ بندہ رضا کا اظہار کر دے کہ جو کچھ من جانب اللہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی، اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانہ ہوگا۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، اور یادداشت ہوتی کتنی ہے۔ انسان پہاڑوں کی طرح مستحکم ہو جسے نہ طوفان جنبش دے سکے نہ زلزلہ ہلا سکے۔ حساب کا صاف رہنا اور پیسے کا حساب لینا از بس ضروری ہے۔ یہی محبت اور یگانگت ہے۔ معاملات کو بالکل صاف رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی، شیریں زبانی اور عالی حوصلگی کا ثبوت پیش کیجیے، اور جس قدر جد و جہد اس میں ممکن ہو اس میں کوتاہی روا نہ رکھیے۔ جو بندہ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ احمق ہے، جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ لالچی ہے، اور جو کوئی اس کی اچھی سیرت کے لیے کرتا ہے وہ حقیقی شوہر ہے۔ ہمیں اپنی سست الوجودی اور گرم بچھونوں کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بامانہ کرنے والے فرائض کی انجام دہی میں دیگر اقوام کی طرح لگ جانا چاہیے۔ اس قدر سادہ لو بھی مت بنو کہ سب لوگ تمہارے دل میں گھر کر لیں۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس پر تاکید نہ ہو،
مگر ذکر کے لیے کوئی قید نہیں، اور اکثر جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ نام یا رازقو ایک کاغذ پر لکھ کر روز رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا۔ فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں کو واسطہ بنا کر فیض پہنچاتا ہے اور ان کی صورت روحانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اشخاص کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کے کارخانے میں تعجب کی بات نہیں۔ فاتح کو خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دانا آدمی کی عزت ہماری نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ ناف میں لہسن کا رس ایک قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سویا کرو، 100 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ بزرگی کی نشانیاں 3 ہیں۔ اول یہ کہ دوسرے لوگ اسے بزرگ سمجھیں، دوم یہ کہ وہ خود اپنی تئیں بزرگ نہ جانے، سوم یہ کہ جب مصیبت میں گر جائے تو سچائی کا دامن پکڑے رکھے۔ خاندانی تعلقات کس کام کے ہیں؟ انسان تنہا آتا ہے اور تنہا مرتا ہے، کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آ سکتا، یہ تلخ حقیقت ہے۔